یہ ایک ایسا وقت تھا جب زمین پر طاقت کا غرور اپنے عروج پر تھا۔ ایجپٹ کی سرزمین پر ایک بادشاہ حکومت کر رہا تھا جو خود کو رب کہتا تھا۔ وہ تھا فرعون۔ قرآنی بیان کے مطابق اس نے زمین میں سرکشی اختیار کی، لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کیا۔ جب رات کی تاریکی ہر طرف چھا جاتی ہے تب اللہ کے نیک بندوں کے واقعات روشنی بن کر ابھرتے ہیں۔ وہ واقعات جو ایمان کو جگا دیتے ہیں اور دل کو اللہ کے قریب لے آتے ہیں۔ یہ ہے ڈیلی نائٹ سٹوری۔ سبسکرائب کریں اور اس روحانی سفر کا حصہ بن جائیں۔ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرواتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ ظلم تھا، یہ تکبر تھا، یہ انسانیت کی توہین تھی۔ اسی تاریخ دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کی پیدائش کا فیصلہ فرمایا جو اس ظالم سلطنت کی بنیادیں ہلا دے گا۔ وہ تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں الہام ڈالا، جب تمہیں اس کے بارے میں خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں، ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنا دیں گے۔ سوچئے، ایک ماں اپنے نوزائیدہ بچے کو ایک صندوق میں رکھتی ہے اور دریا کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ منظر صرف ایمان سمجھ سکتا ہے۔ صندوق لہروں پر بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا۔ اس کے گھر والوں نے اسے نکالا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے۔ یوں اللہ نے اپنے دشمن کے گھر میں ہی اپنے نبی کی پرورش کا انتظام فرما دیا۔ وقت گزرا، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ انہوں نے مداخلت کی، غیر ارادی طور پر وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ یہ حادثہ تھا، مگر فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش شروع ہو گئی۔ اللہ کا حکم آیا، مصر چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نکل کر مدین پہنچ گئے، جہاں اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ کئی سال وہاں گزرنے کے بعد جب وہ واپس مصر کی طرف لوٹ رہے تھے، ماؤنٹ سائنائی کے قریب انہیں ایک آگ نظر آئی۔ وہ عام آگ نہیں تھی، وہ رب کی طرف سے ندا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، انہیں نبوت عطا ہوئی اور حکم دیا گیا، فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہ نے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنا دیا۔ دربار لگا، جادوگر بلائے گئے، انہوں نے رسیاں پھینکی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، وہ اژدہا بن گیا اور سب کو نگل گیا۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہ منظر فرعون کے غرور کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن حق غالب آ چکا تھا۔ اس کے باوجود فرعون نے سرکشی جاری رکھی۔ اللہ نے مختلف نشانیاں بھیجیں، قحط، طوفان، تدیاں، جون، مینڈھک اور پانی کا خون بن جانا۔ ہر بار وعدہ، ہر بار انکار۔ آخر کار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر نکل جائیں۔ وہ نکل پڑے، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے سمندر۔ قوم گھبرا گئی، ہم پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یقین سے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ سمندر پھٹ گیا، راستے بن گئے، پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ فرعون بھی لشکر کے ساتھ داخل ہوا، مگر جب وہ بیچ میں پہنچا، پانی واپس آ گیا۔ فرعون غرق ہو گیا۔ مرتے وقت اس نے کہا، میں ایمان لایا کہ بنی اسرائیل کا معبود ہی سچا ہے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ یہ تھا انجام اس شخص کا جس نے خود کو خدا کہا تھا۔ یہ داستاں ہمیں سکھاتی ہے، طاقت وقتی ہوتی ہے، غرور تباہی ہے اور حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔